میں اللہ کے بارے میں ایک معجزاتی بات بتا رہا تھا کہ اللہ کا الف نکالے تو للہ ہوتا، اس کے بعد کا لام نکالے تو لہو ہوتا، اس کے بعد کا لام نکال دیے تو ہوا ہوتا۔ اسی طرح ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، اور یہ آپ کسی کو بھی چیلنج دے سکتے۔ 3 حروف سے ایک پورا سینٹنس بنا ہے، 3 حروف ہے خالی۔ اے بی سی سے سینٹنس کیسا بناتے؟ لیکن الف لام اور ہا سے پورا لا الہ الا اللہ بنا ہوا ہے۔ یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اے اللہ آپ سب سے پیارے ہیں، اے اللہ آپ سب سے اچھے ہیں، اے اللہ بولنے کے بجائے اے خدا آپ سب سے پیارے ہیں، اے خدا آپ سب سے اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ کس کو پکار رہے تھے تم؟ کیونکہ میرے اسماء الحسنہ میں تو خدا کہیں سے بھی نہیں آیا۔ تم خدا حافظ بول رہے تھے ایک دوسرے کو، یہ کون تھا میرے علاوہ جو تمہاری حفاظت کر رہا تھا اس زمین کے اوپر؟ کیونکہ خدا تو میرے ناموں میں آیا ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہم مانے کے طور پہ بول رہے ہیں، اللہ نے اجازت دی نہیں۔ ہم سب کتنے کمزور ہیں معلوم ہے؟ کبھی آپ لوگ غور کریں، یہ جو صورت ہے، آپ اپنی زندگی پر خود کی صورت کبھی بھی نہیں دیکھے، معلوم ہے آپ کو؟ آپ آئینے میں اپنا عکس دیکھ لیے، خود کی اوریجنل صورت، خود کی پوری زندگی ایک بار بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کیسا دیکھتے بولا؟ اتنی اوقات ہے ہماری؟ جو خود کی صورت ہے، میں یا تو فوٹو میں دیکھنا یا آئینے میں دیکھ لینا، خود کو کیسا دیکھوں گا؟ میرے زندگی بھر جس چہرے پہ ناز رہا، جس چہرے پہ ہزاروں لاکھوں کے میک اپس ہو گئے، لیکن وہ چہرہ خود سے کبھی خود ڈائریکٹ اوریجنل نہیں دیکھ سکا ہوں۔ یہ میری کمزوری کی انتہا ہے کہ یا رسول اللہ، جب نیکی اور بدی دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھر ہم عمل کرنے کا ہی کیا ہے؟ ہم کو عمل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیکی برائی دونوں بھی اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پلٹا کر، تم اپنی نیکی کی کوشش کرتے رہو تاکہ تم وہ پا جاؤ جس کے لیے تم پیدا کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 9 اپریل 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان 2023 عیسوی یعنی رمضان 1444 ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبد القیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے۔ سب سے پہلے جناب سنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورۃ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت 1 سے 10 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد القیوم بن عبد الحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس اپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ ہر سنڈے کو الحمدللہ دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جیسے کہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کی یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے یا دوپہر 3:30 سے 11:30 کے بیچ میں IREF کے دفتر پر لا کر دے، اور یاد رکھے IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ الاعلیٰ پر اپنا درس کا آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ یہ ہمارا 9 نمبر والا اجلاس ہے درس قرآن کا، یا رمضان کے آغاز کے بعد سے یہ ہمارا 9واں درس قرآن ہے، اور میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک معنوں میں 17 جو روزے گزرے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں سے اللہ نے ہم کو 9 دن اللہ کے قرآن پر گفتگو کرنے کا اور جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اختتام تک اور بے شمار ہم کو مواقع اللہ رب العالمین قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ اعلیٰ کا جو سلسلہ ہے وہ آج تیسرے دن کا سلسلہ ہے اسی سورہ کا، اور ہم لوگ پچھلے 2 دن میں صرف پہلی آیت مکمل کی ہے، اور کل دوسری آیت کا ایک معنوں میں صرف اردو مفہوم یا اردو ترجمہ سنا پایا تھا، اور پھر وقت گزر چکا۔ زیادہ طویل پچھلے 2 دروس کے باتوں کو بیان کیے بغیر بہت مختصر میں یاد دہانی کے لیے آپ لوگوں کی کہ اللہ رب العالمین نے اس سورے میں اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے، اور دوسرے جو مقامات ہیں قرآن میں سورہ حدید سورہ نمبر 57، سورہ حشر سورہ نمبر 59، سورہ صف سورہ نمبر 61، ان تینوں مقامات پر اعلان کیا کہ
آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، اس کی پہلی آیت میں، تینوں سوروں کی پہلی آیت میں اعلان کیا کہ زمینوں آسمانوں کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 اور سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی پہلی آیتوں میں اعلان کیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ کر رہے ہیں اور فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے. اب یہاں پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے طور پہ بتایا گیا کہ جب کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے میرے نبی، آپ بھی کریے. اور یقیناً جو حکم پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کیا جاتا ہے قرآن میں، جب تک کہ اس کو مخصوص طور پر صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کر دیا جاتا قرآن کی آیت کے ذریعے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی حدیث کے ذریعے سے، کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حکم تمام مسلمانوں پر، تمام امتیوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تا قیامت جاری رہے گا. تو یہ جو حکم ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، یہ چونکہ آپ سے پہلا خطاب ہے قرآن میں، آپ ہی پر وحی نازل ہو رہی تھی، تو اللہ نے سب سے کائنات کی پیاری ذات مبارک جس کو اللہ نے کائنات کے لیے مثال بنایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ بنا دی گئی ہے. تو سب سے بہترین مخلوق کو اپنے اللہ نے حکم دیا کہ آپ میری تسبیح کیجئے، تاکہ تا قیامت جتنے مسلمان اس دنیا میں پیدا ہوں گے یہ سب بھی آپ ہی کی طرح میری تسبیح کریں گے اور میرے نام کو بلند کریں گے. اور قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے، آیت نمبر 25 سورہ نمبر 21 میں اللہ نے واضح طور پر کہا کہ تمام نبیوں کو اور تمام رسولوں کو زمین پر بھیجنے کا سب سے اہم، سب سے بنیادی اور سب سے اصل مقصد تھا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا. اور کل جیسے میں نے ایک دو چھوٹی سی باتیں اس کے ضمن میں بتائی تھیں کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایسا کلمہ ہے جو قیامت کے دن پڑھنے میں سب سے بھاری ہوگا. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اگر تمام جتنی زندگی کی نیکیاں ہیں، تمام نیکیاں، ہر نیکی کا ایک وزن ہوگا. نمازیں ہیں اس میں، آپ کا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے، آپ نے شہادت پالی تو وہ شہادت آ گئی اس میں. یہ تمام کے تمام نیکیوں کو پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تمام نیکیاں اگر ایک پڑلے میں ڈال دی جائیں اور دوسرے پڑلے میں ایک دفعہ جو تم نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا تھا اس کو رکھ دیا جائے تو یہ پڑلہ نیچے چلے آتا. بولے اللہ اکبر. تو یہ جو مقصد ہے اللہ رب العالمین کا، یہ جو نام عظیم نام ہے، کیونکہ اس سورے میں اللہ نے مخصوص طور پر کہا سبح اسما، تسبیح کرو میرے نام کی. کون ہے جس کے نام کی تسبیح کرنا ہے؟ ربی کا، آپ کا رب ہے. وہ کیسا رب ہے؟ الاعلی رب ہے، وہ سب سے اونچائی پر ہے، کوئی چیز اس کو ڈھانک نہیں سکتی، کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے، جو کچھ ہے کائنات میں سب اس کے نیچے ہیں. وہ العلی ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے وہ. تو یہ اعتبار سے جو تسبیح سکھائی گئی، اس کے آداب کیا سکھائے گئے؟ کائنات کی سب سے پیاری ذات اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ بلا اختلاف، پورے اتفاق، اتحاد کے ساتھ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو جو سب سے پیاری مخلوق اللہ نے پیدا کی، اس سب سے پیاری، سب سے عظیم مخلوق کو حکم ہوا کہ آپ اپنے چہرے مبارک کو سب سے نیچے رکھ دیجئے زمین کے اوپر، اپنے پیشانی کو ٹکا دیجئے، اپنے اس چہرے کو ٹکا دیجئے، وہ اس کیفیت میں جائیے اور میرے نام کی تسبیح کریے سبحان ربی الاعلی. اور یہی چیز نماز میں بتائی گئی، اور یہی چیز پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو بندہ سب سے زیادہ پسند تب آتا ہے، اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے بندے کی طرف. دیکھیے معصوم بچے گھروں میں ہوتے تو بچے شرارت بھی کرتے ہوئے اچھے دکھتے، کبھی کھیلتے کودتے اچھے دکھتے، کبھی کچھ باتیں کرتے اچھے دکھتے. اگر یہی آپ کا چھوٹا بچہ خود سے قرآن لے کر بیٹھ جائے تو وہ جو محبت ہے وہ کیفیت تھوڑی الگ ہو جاتی. میرا بچہ ماشاءاللہ قرآن سے جڑ گیا، یہ جو مخصوص محبت کی کیفیت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تو ہر بندے سے محبت کرتے ہیں، لیکن بندہ جب سجدے میں جا کے اللہ کا سبحان ربی الاعلی یہ نام کی تسبیح کرتا ہے، اس سے زیادہ محبت بندے سے اللہ تعالیٰ کوئی دوسرے وقت میں نہیں کرتے. تو سجدے کی اتنی بڑی اہمیت ہے. الحمدللہ تسبیح کرو اس رب کے نام کی، اللہ کی. اور پھر یہ بھی بہت واضح، پھر سے ایک بار دوہرا رہا ہوں جو لوگ نئے آئے ان کے لیے، اللہ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں فرمایا خلد اللہ عبید الرحمن، اللہ کہہ کر دعا کرو. خلد
اللہ دعا کرو کہہ کر اللہ، عبد الرحمن یا الرحمن کہہ کر دعا کرو، ایما تدعو تم جو بھی طریقے سے دعا کرتے ہو، تدعو دعا کرتے ہو، فلہل تو پھر اس کو بس پکارو اسماء الحسنہ سے، اسماء الحسنہ سے پکارو. اردو مترجمین انگریزی ترجمہ کرنے والے اسماء الحسنہ کا ترجمہ کرے وتھ ہز بیوٹیفل نیمز. تو وہ جو بیوٹیفل نیمز، اچھے نام جب آ گیا ہو تو انسان سوچا کہ اچھے اچھے نام تو میں بھی سن سکتا ہوں اللہ کے لیے، تو کبھی خدا بول دیا، کبھی اوپر والا بول دیا، کبھی عرش والا بول دیا خالی. تو یہ سب کے بجائے اللہ تعالیٰ وہ نام جس سے اللہ پکارے صرف اسی سے اللہ کو مخاطب کرنا آپ کے لیے فرض ہے، اس کے علاوہ کسی نام سے پکارے تو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 میں اللہ نے فرمایا میں سزا دوں گا اس کے لیے. جو نام میرے ہے ہی نہیں، جو نام میں نے تم کو بتائے ہی نہیں کہ وہ میرے نام ہے، جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے کہ میرے نام ہے، تو تم کیسے جرت کرے وہ نام میرے کو دے کے پکارنے کی؟ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل بڑا گناہ ہے کوئی نام سے اللہ کو پکارنا سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہے یا ان ناموں سے جو اللہ نے بیان کیے. اسی کے بعد ہوتا کیا، دیکھیے آپ دعوت کا کام جب آپ کو جو فرض ہے ہر امتی کے اوپر وہ کرنا، آپ خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارے ہوئے ہوتے. اچھے نام اللہ کے لیے ہے تو پھر رام اور رحیم بھی ایک ہے، پھر تو جیزس گاڈ اللہ سب ایک ہو گئے. اب کیونکہ جو دوسرے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کا یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم اللہ پکار لے رہے ہیں، ہم رام پکار لے رہے ہیں. تو یہ ان کے ذہن میں اتنی بھینکر غلط فہمی ڈالے کون، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے ناموں کو مخصوص کر دیا. رام بھلے ہی بہت اچھا نام ہوگا لیکن وہ نام سے آپ اللہ کو نہیں پکار سکتے، نہ یہ کہہ سکتے کہ رام اور اللہ ایک ہے. کرشنا بھلے ہی بہت اچھا نام ہوگا، کیوں نہیں کہہ سکتے یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 180 مجھے سوائے میرے اسماء الحسنہ کے کوئی دوسرے نام سے مت پکارو، میرے لیے وہ نام ہے ہی نہیں. مجھے سب سے پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا ہوگا، میں اللہ کو وہ نام نہیں دے سکتا. پھر بھی اللہ کے نام مخصوص اللہ کے لیے. تو اس سورے کی سب سے اہم خاصیت پہلی آیت کی یہ بھی ہے کہ تربیت کی گئی کہ تسبیح جب کرو، تسبیح میں کیا ہوتا تھا کہ آپ بڑائی بیان کرتے، تو وہ بڑائی یقیناً اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اذکار سکھائے ہیں ہم کو. سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت ذی الجلال والاکرام. یہ پورے اللہ کے ذکر، اللہ کی تسبیح میں آ گئے یہ سب چیزیں. لیکن اردو میں بھی کرتے ہیں ہم، اے اللہ آپ سب سے پیارے ہیں، اے اللہ آپ سب سے اچھے ہیں. اے اللہ بولنے کے بجائے اے خدا آپ سب سے پیارے ہیں، اے خدا آپ سب سے اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ کس کو پکار رہے تھے تم؟ کیونکہ میرے اسماء الحسنہ میں تو خدا کہیں سے بھی نہیں آیا. تم خدا حافظ بول رہے تھے ایک دوسرے کو، یہ کون تھا میرے علاوہ جو تمہاری حفاظت کر رہا تھا اس زمین کے اوپر؟ کیونکہ خدا تو میرے ناموں میں آیا ہی نہیں ہے. نہیں، ہم مانے کے طور پہ بول رہے ہیں، اللہ نے اجازت دی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پراپر ناؤن ہے، آپ کا میرا ہر ایک کا ایک پراپر ناؤن ہے. کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بلائے تو، مثال کے طور پہ میرا نام اگر عمران، میری جو عرفیت ہے عمران، عمران کا معنی ہے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دینے والا. ارے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے والے ذرا ادھر دیکھیے بولے تو، آج سب جنوں کو ایک جگہ جمع کرنے والوں کی تقریر ہے بولے تو، نہیں ہم غلط کیا بول رہے ہیں بھائی، نام کا معنی بول رہے ہیں بولے تو نہیں بول سکتے ایسا. اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دی اس کی ہم کو، تو اس بات کا خاص خیال رکھنے کا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق فسوی. میں بتایا کہ انفطار جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہی الفاظ خلق فسوی مخصوص ہو کے آئے تھے، خلق کا فسوا کا فعدل کا بول کے. ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورت شکل بنائی اور تمہیں انصاف کے ساتھ بنایا. یعنی انصاف کے ساتھ بنایا کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہاتھ تھوڑا لمبا ہو گیا، کپڑے کا ایک آستین لمبا ہو گیا، ایک چھوٹا ہو گیا تو آپ پہنتے نہیں پہنتے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں بہت خوبصورتی سے تمہارا پورا اسٹرکچر ڈیزائن کیا. ایوری تھنگ ہیز بین ویری پرفیکٹلی انجینئرڈ فار یو ٹو میک یو بیوٹیفائی. چہروں کو تو ہاتھ سے بنایا. اچھا اس چہرے کی خاص بات دیکھیے آپ، چہرہ اصل پہچان ہے میری، میں کون ہوں، میں میرا چہرہ بتاتا میں کون ہوں. اور فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. تو چہرہ تو وہ بھی بتاتا جو میرے دماغ میں چل رہا ہے. جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں نا ارے بھائی
पुलिस वाले खतरनाक रहते, ऐसा देखे तो चाल चले तो बोल देते नहीं क्या बोलने वाला है बोल के, तो बोल देते बोले तो कोई गैब का इल्म उनके पास, मुवक्किल आमिल उनको वही ला के देने वाला कोई फरिश्ता कुछ भी नहीं रहता, एक्सपीरियंस बताता उनका, उन्होंने इतनों को डील करे हुए रहते, कौन सा चेहरा कब बनता उनको मालूम रहता। और आपको मालूम है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली इब्न तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु माहिरीन थे इस फन के। वो लोग चेहरों को देखकर अंदाजा करते थे कि सामने वाला किस, इसीलिए तो उमर रजी अल्लाह के पास मामले, कोई लोग किसी से नरमी बरतने को जा रहे हैं, उन्होंने सख्ती के साथ है उसके साथ, वक्तिया समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता कि कुछ कर रहा था इन्हें मुनाफिकत बोल के, तो वो वजह के साथ गैब का कोई इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक वो अल्लाह दाद सलाहियत है, वो कौन से खुदा दाद बोल के है मशहूर, तब भी सुने ना, अल्लाह दाद सलाहियत, यानी अल्लाह की दी गई एक सलाहियत है, वो बाज मखसूस लोगों को अल्लाह ताला वो अता फरमा देते अपनी तरफ से माशाअल्लाह। तो अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, हर चीज जो कुछ है वो हमने बनाई, तो हर चीज को हमने सवा उसके हिसाब से बनाया, और उसके बाद वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, ये आज की मेरे अपने दर्स की सबसे अहम आयत है फिल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। इसको फिर से इस आयत को समझने के लिए थोड़ा सा पिछले जो 2 सूरों की पहली आयत थी, जिसमें अल्लाह ने आसमानों की कसम खाई, बुरूज की कसम खाई, तारों की कसम खाई, फिर इसमें आ गए तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद का तारुफ दिया। तो छोटा सा दोहरा देता हूँ फिर से, आसमान तो पक्का दोहराता हूँ इंशाअल्लाह, ताकि अल्लाह की किब्रियाई समझ में आए, क्योंकि कई लोग नए हैं, अक्सर हमारे जो छोटे बच्चे स्कूल्स वगैरह को जाते हैं, आसमान क्या है, व्हाट इज स्काई बोले तो लगा ऊपर देख के दिस इज स्काई बोलते हैं। तो मैं कई बार बोल रहा हूँ कि साइंस के पास स्काई का डेफिनेशन नहीं है, आपकी नज़र जहाँ पे रुकी जाके ऊपर वो आपका आसमान है, दूसरे की नज़र जहाँ रुकी वो उसका आसमान, मेरी नज़र जहाँ रुक गई वो मेरा आसमान। अब कहाँ रुकी मेरी नज़र ना आपको मालूम, ना आपकी नज़र कहाँ रुकी मेरे को मालूम, चलो अपन पूरे वहां तक जाएंगे बोले तो फिर उन्हें वहां से उतनी ऊपर दिखता, तो वो कोई उसका एंड नहीं है। साइंस क्या बोलती है उसको, पूरे गैसेस रहते हैं, वो पूरे गैसेस जब तुम देखते तो एक लिमिट के बाद वो गैसेस तुम्हारे जरूर रिफ्लेक्ट होते हैं, वो इसका ही हो। तो इनके पास एक भोंडा डेफिनेशन है, फिक्स डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है उसके लिए। लेकिन इस्लामी अकीदा, अल्लाह पाक ने फरमाया आसमान पर मामले होते, दरवाजे लगे हुए हैं, 7 आसमानों को 7 दरवाजे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, मशहूर हदीस पाक, पहले आसमान पे गए, मुझे और जिब्राइल को रोक दिया गया दरवाजे पर ही पहले आसमान के, और पूछा गया ऐ जिब्राइल कौन है आपके साथ, मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पूछा गया क्या इनको लाने की इजाजत दी गई है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हाँ अल्लाह ने बुलाया है इनको, तो दरवाजा खोला गया, अब आगे बढ़िए आप बोल के। का मतलब आसमानों को दरवाजे भी लगे हुए और उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स ठहरे हुए हैं। ये ईमान है हमारा। अरे ऐसा कैसा हो सकता, नहीं ऐसा मेरे को समझ में नहीं भी आया तो हो सकता, क्योंकि मेरे को कायनात की हर चीज समझ में नहीं आती। मैं कितना कमजोर हूं इंसान मालूम है आपको, हम सब कितने कमजोर है मालूम है। कभी आप लोग गौर करें, ये जो सूरत है आप अपनी जिंदगी पर खुद की सूरत कभी भी नहीं देखे मालूम है आपको। आप आईने में अपना अक्स देख लिए, खुद की ओरिजिनल सूरत, खुद की पूरी जिंदगी एक बार भी नहीं देख सकते आप। कैसा देखते बोलो, इतनी औकात है हमारी। जो खुद की सूरत है, मैं या तो फोटो में देखना या आईने में देख लेना, खुद को कैसा देखूंगा। मेरे जिंदगी भर जिस चेहरे पे नाज रहा, जिस चेहरे पे हजारों लाखों के मेकअप्स हो गए, लेकिन वो चेहरा खुद से कभी खुद डायरेक्ट ओरिजिनल नहीं देख सका। ये मेरी कमजोरी की इंतहा है। अगर ये भी देखे तो अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी है। गौर करके देखो आप कि मैं खुद का चेहरा, जितना नाज है उसके ऊपर मुझे, मैं ओरिजिनल अपना चेहरा एक बार भी नहीं देख सका। मैं रिफ्लेक्शंस देख रहा हूं, खाली आईने में देख लिया, फोटो में देख लिया, खुद को कैसे देखो, देख ही नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जब आसमान बनाए तो आप देखिए कितना बड़ा आसमान बनाए। अब जो हमारी साइंस हमको बता रही 5% दिखा, और इसका मेरे को दिमाग में कौन बिठाए मालूम है, आसमान को समझने के लिए नासा वाले बिठाए। मैं जब नासा गया था 2019 में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, 21 में भी जाने का, 22 में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, 2016 में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, फ्लोरिडा के और कैलिफोर्निया के। जब वहां पे गया तो वहां पे नासा में लोग एक बड़ा बर्तन रखे, उसमें बंडे पेबल्स डाले, पूरे पेबल्स डाल के वो बंडे के ऊपर मार्किंग्स है 5%, 10%, 20%, 50%, 100% बोल के। तो 5% पे पूरे भर दिए बंडे, भर के ये बोले कि ये जो 5% है, नासा और दुनिया के जितने ताकतवर दूरबीनें हैं,
ہبلس ٹیلیسکوپ یا جو بھی آپ یوز کر سکتے دوربینیں, اس کو لگا کے جو پوری ہم کائنات دیکھے وہ خالی اتنی 5% دیکھے, ابھی 95% ہم دیکھ ہی نہیں سکے. بولے سمجھ میں, اچھا اتنی ترقی کر کے خالی 5% دیکھے انہوں, اتنی ان کی بے بسی. اچھا 5% میں جو دیکھے کیا دیکھے, اب اس میں لوگوں کے جتنے بھی بیانات آتے, آپ کے میرے جیسے لوگ اندھی بستی کنڈا راجا, اپن پوری اندھی بستی ہے, انہیں کم سے کم ایک آنکھ والا کنڈا ہوں گا, رستہ تو تھوڑا بہت دکھ جا رہا اس کو, تو انہیں جدھر بتایا نکل جاتے پیچھے اندھے پورے. تو اب ناسا جو بولا سنتے آپ, کوئی دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس؟ ارے وہ تارا اتنا دور ہے بھائی, ارے بول رہے ہیں لوگ, ارے بلیک ہول ایسی ہے, اچھا ایسی ہے بھائی, مارس ایسا ہے بھائی. تو اس کے سوائے ہمارے کن کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے اپنے سیلف انویسٹیگیشن کا. چلو ٹھیک ہے, اس کو ہی رکھ لیا اگر, تو جو بھی انہوں بولے اس کے حساب سے وہ 5% میں کیا بولے انہوں, 5% میں انہوں بولے کلوزسٹ اسٹار سورج ہے اپنا اسٹار. یہ تو بچوں کو پڑھا دیے, اسٹار کس کو بولتے ہیں, جو خود سے لائٹ دیتا. تو اسٹار کلوزسٹ ہے, کتنا کلوز ہے بھائی, 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ جانے والی ہے گاڑی نکالنا پڑتا, 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. اگر آپ ٹریول کریں تو 8 منٹس کے بعد پہنچتے وہاں پہ, وہ اسپیڈ سے گئے تو. اچھا اس کے بعد کا کتنا قریب ہے, تو بولے وہی اسپیڈ سے کنٹینیوس بغیر رکے کے گئے آپ, تو آپ پہنچتے 2 سال 5 مہینے کے بعد. اسپیڈ کیا رہنا مگر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ پہ جانا. اچھا سب سے دور کے تارے کو جانا ہے تو بولے وہی 3 لاکھ پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے جانا, تو 28.5 بلین ایئرس کے بعد پہنچتے. یہ ان کے 5% میں دیکھے تو بول رہا ہوں میں انہوں, ابھی تو 95 دیکھنا ہی ہے ان کو بھی. 5% میں جو دیکھے 28.5 28.5 بلین سال لگتے. سمجھ گئے آپ, 1 بلین 1000 ملین کا, 1000 ملین کا, 1 ملین 10 لاکھ کا. تو یہ 5% میں آ گیا. 95% دیکھے نہیں. یہ جو 5 اور 95 ہے یہ خالی پہلا آسمان ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہیں دوسرے کے مقابلے میں انگوٹھی صحرا میں پھینکے, انگوٹھی کتنی ہے دوسرے کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے, بولے تیسرے کے مقابلے میں دوسرا ویسا, 7ویں کے مقابلے میں چھٹا ویسا, 7واں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنا سا. کرسی پہ صرف پاؤں ہے اللہ کا, کرسی اللہ کے عرش کے سامنے اتنی سی, عرش پر اللہ رب العالمین ہے. اب یہ جو اللہ ہے, اللہ بول رہے ہیں میں اتنی سب چیزیں جب بنا دیا تو اے انسان تجھے بھی بنایا, اور تیرے ساتھ جو کچھ زمین پہ رہتا وہ سب بھی میں ہی بنایا. اتنی چیزیں بنانے کے بعد تیرا بنانا اس کے مقابلے میں کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا. لیکن خاص کمال کیا ہے اس دنیا کی, ابھی جو لیٹسٹ ایسٹرونومیکل سائنس بتا رہی کہ پورے یونیورس میں جتنے پلانٹس یا اسٹارز ہیں, ہر اسٹار کے اوپر کوئی ایک ایلیمنٹ ہے مخصوص طور پہ, وہ پورے جو بھی ایلیمنٹس وہاں پہ رہتے وہ پورے کے پورے زمین پہ. تو اس کا مطلب کیسا ہو گیا, آپ ایک 100 گز کی زمین کے اوپر ایک 4 ایکڑ کا جو پیلس کا پورا سامان رکھ کے وہ گھر بنا رہے ہیں. تو یہ دنیا کو بنا کے بتائے ایسا کوئی آرکیٹیکچر ہے, ذرا گھوم کے دیکھو دنیا میری, ہر چیز رکھ دیا یہاں پہ. لوہے کی ضرورت پڑی, یہاں نہیں ملتا تھا, آسمان سے بارش کے جیسا برسا دیا اس کو, سورہ حدید وہ بھی دیا تم لوگوں کو. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسوا, دیکھو کتنا پرفیکٹ میجرمنٹ سے کرا ہر چیز کو, ایوری تھنگ از پرفیکٹلی میجرڈ. اس کے بعد والذی قدر فہدا, یہ پورا کہیں کو سمجھایا, یہ آیت سمجھانے کو سمجھایا پھر سے. وہی ذات ہے, کون سی ذات, وہ بولے تو پورے آسمانوں کو دماغ میں لانا, 95% کو لا کے ایک ہی سمجھنا, وہ اب چلتے چلے جانا, وہ عرش اس پر وہ ذات ہے. وہی ذات ہے جس نے تمہاری تقدیر بنائی اور تم کو ہدایت دی. تقدیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ 2 پہلوؤں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک پہلو ہے اس کا, ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تقدیر کا تعلق غیب سے, اس پہ غیر ضروری سوالات مت کرو, جائز نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھنے کی کوشش کی زیادہ سوال, انہوں نے کوڑا جھٹکا اور کہا کہ سزا دوں گا, کیونکہ غیب پر ایمان لانے کے برابر ہے, اس پر زیادہ سوالات مت کرو. کیوں زیادہ سوالات مت کرو؟ اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 100 اور 101 میں بتایا
کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو غیر ضروری سوالات مت کرو. تم سے پہلے والے بھی اس طرح سوالات کرتے تھے تو ان کو سزا کیا دی گئی؟ ان کے دلوں سے ان کا ایمان نکال کر پھینک دیا گیا. بولے غیر ضروری سوال نہیں کرنا، بولے اللہ تعالیٰ، ایمان رکھنا. بولے یہ کیا ہو گیا؟ مسلمان کا پہلو ہو گیا. اس کے باوجود آپ کی میری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے، ایک ہے میری انفرادی عبادتیں، نماز کے بغیر میں مسلمان نہیں، رمضان کے روزے کے بغیر میں مسلمان نہیں، صاحب نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے بغیر میں مسلمان نہیں، حج کی استطاعت ہے، حج نہ کیا تو پھر میں یا تو منافق ہوں گا، نافرمان ہوں گا، گنہگار ہو جاؤں گا. لیکن ایک مسلمان کا جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس کے باہر تو نکل گیا میں. اب اسی طریقے سے ایک امت کے ناطے اور امتی کے ناطے اللہ کے دین کی غیر مسلمانوں میں دعوت دینے کا کام نہیں کرا، تب بھی نکل جاتا ہوں میں اسلام سے باہر. کیونکہ یہ تو مقصد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. ایک ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں تو وہ تو آپ کو پوری طریقے سے خود میں جو ہے ایک تزکیہ نفس، ایک بہترین عبادت گزار، ایک زاہد ذات مبارک خود کی بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں سب سے اچھا بندہ ہوں جو آپ کا یہ اللہ دین دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں. آئی ایم ایلیجیبل فار اٹ نو. تو وہ ایلیجیبلٹی کے لیے باقی مسلمانوں کو دیا گیا. تم کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یو ہیو بیکم ایلیجیبل، بلغوا انی ولو آیا. معلوم ہو گئی نا بات، تم کو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. چلو اب آرام سے بیٹھ نہیں سکتے تم، نکلو. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب کچھ کیوں کروایا جا رہا؟ تاکہ تم جا کے اس کے بارے میں لوگوں کو دعوت پیش کرو، بلاؤ ان کو لا الہ الا اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ کی طرف بلاؤ، سبحان اللہ اما یشرکون کی دعوت دو. پاک ہے وہ اللہ جس کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے وہ. میرے ذہن میں کوئی سوچا کہ اللہ ایسے ہوں گے، میں شرک کر رہا ہوں، اس سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئًا، سورہ شورى کی آیت نمبر 11. ارے تم اس کی مثال دینا تو دور کی بات ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے میں کوئی چیز کی مثال دیا تو تم میرے مثال کی بھی مثال نہیں دے سکتے، بولے اللہ تعالیٰ. اللہ کی مثال دینا تو دور کی بات ہے، دعوت دو اس کی، بولے اللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے جب آپ غیر مسلموں سے بات کریں گے تو لازم ہے ان کے تو سوالات، آپ ان کو یہ نہیں بول سکتے غیب ہے میں نے مان اب اس سے بڑھ کے بات نہیں کرتا، کیونکہ اس میں کئی سوالات آتے ہیں. اور ایسا ہی سوال ہمارے پیارے صحابہ جو ہے ماشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے بھی. بولے یا رسول اللہ، یہ سوال ہم میں سے کئی مسلمانوں کے ذہن میں بھی آتا، خاص طور پہ نوجوان بچوں کے، کہ یا رسول اللہ جب نیکی اور بدی دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھر ہم عمل کرنے کا ہی کیا ہے؟ ہم کو عمل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیکی برائی دونوں بھی اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پلٹا کر، تم اپنی نیکی کی کوشش کرتے رہو تاکہ تم وہ پا جاؤ جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. سمجھ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، یہ جواب اتنا حکمت بھرا، اتنا حکمت بھرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعلان کرے کہ تو پہلے سے ڈیسائیڈ مت کر لے کہ تیری تقدیر کیا ہے. غائب ہے تقدیر، نہیں معلوم. تو اس کو سمجھاتے ہوئے بعض علماء نے کوشش کی، یہ نہیں کہ یہ جو سمجھا رہے ہیں یا جو میں اب آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں یہی ہے تقدیر کا معنی، ایسا نہیں. یہ تو صرف سمجھنے کے لیے، واللہ عالم. اور اللہ سے میں پیشگی میں معافی چاہوں گا کہ اگر کوئی گفتگو ایسی نکل جائے میری زبان سے جو نامناسب تھی تو اللہ رب العالمین انما الاعمال بالنیات، میری نیت یہ ہے کہ ہم سب آپ سے جڑ جائیں، اللہ آپ کی توحید سے جڑ جائے. اس کی ایک بڑی پیاری مثال بعض لوگوں نے دیتے ہوئے کہا ہے کہ تقدیر بنیادی طور پہ 3 قسم کی ہوتی ہر انسان کے ساتھ. ایک اس کی نوعیت کی تقدیر ہے. نوعیت کی تقدیر کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، بالکل چھوٹی چڑیا، ہوا میں اڑ رہی کہ نہیں اڑ رہی. فیلکن برڈ دیکھے ہم لوگ، فیلکن بھی ہوا میں اڑتا. کس حد تک مضبوط بنا ہے فیلکن کو؟ انہیں اپنے پنجوں میں لیمبس کو لے کے نکل جاتا، وولفز کو لے کے اڑ جاتا، اتنا مضبوط بنا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کو بنا ہے نہ انسان وہ چھوٹے پرندے کے جیسا، مکھی مچھر کے جیسا ذرا بھی اڑ سک رہا، نہ اتنا اڑ سک رہا. ایسا کیوں ہو رہا؟ میں تو سب سے سمجھدار، اشرف المخلوقات، سب سے ہوشیار میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ کر لیا، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. شیر کو سرکس میں لا کے ناچ نچا دیتا ہوں، ببر کی پیٹھ پہ بڑھ جاتا ہوں گھوڑے کی سواری کے جیسا. میں تو ہر چیز، لیکن دیکھو ایک مچھر کے جیسا اڑ سکتے کیا؟ دیکھو تھوڑا اڑ سکتے نہیں، اڑ سکتے آپ.
یہ ہے نوعیت کی تقدیر. پرندے کی تقدیر میں لکھا گیا ہے کہ اڑنا ہے, مچھر کی تقدیر میں لکھا گیا اڑنا ہے. آپ کی میری تقدیر میں لکھ دیا گیا جس نوعیت پر پیدا کیا گیا تیرے کو چلنا ہے, تو اڑ نہیں سکتا. اچھا, مچھلی ہمیشہ پانی میں رہتی, مچھلی جل کی رانی ہے, جیون اس کا پانی ہے. ہاتھ لگاؤ ڈر جائے گی, پانی سے نکالو مر جائے گی. اب مچھلی کے ساتھ اپنے کو لے کے جا کے ڈال دیا بغیر آکسیجن سلنڈر کے, تو ارے ایسا کیسا, ہم نیوی بنا لیے, سب میرینز بنا لیے, ہمارے پاس نیوکلیئر سب میرینز آ گئے, ہم کیسا نہیں جا سکتے؟ آپ کو معلوم ہے لاسٹ کہاں تک جا کے دیکھے, اوشن کو پیسیفک اوشن ڈیپسٹ اوشن مانا جاتا. ان کی آخری حد کیا ہے جانے کی, اندر نیچے. ابھی لیٹسٹ جو نکالے اس میں سے 8373 میٹرز پر ایک فش دکھی ان کو, وہ گائنس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انٹری ہو گئی. 8373 میٹر مطلب خالی 8 کلومیٹر 300 یا 400 میٹر نیچے دیکھ سکے انہوں. اب وہ سمندر اور نیچے کتنا ہے نہیں معلوم ان کو ابھی تک. امیزون کا جو جنگل ہے 20% ڈسکورڈ ہے, 80% انڈسکورڈ ہے ابھی بھی. سمجھ رہے آپ؟ تو کئی چیزیں جو اللہ نے یہاں پر رکھی ہیں معلوم بھی نہیں ہم کو, اور جو دوسرے چیزوں کو بنایا اللہ تعالیٰ, میرے میں وہ مزاج نہیں ڈالے. سمجھ رہے آپ؟ تو ایک تقدیر کیا ہو گئی کہ ہاتھی کی تقدیر الگ, مچھلی کی تقدیر الگ, مچھر کی الگ, ہم انسانوں کی الگ. یہ ایک تقدیر ہو گئی, اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ تو طے ہے, اٹس پرفیکٹلی پروگرامڈ. سیکنڈ, ہمارے جینز کے اندر اللہ تعالیٰ ایک تقدیر ڈال دی ہماری. ہیومن جینز کے اندر تقدیر ہے. کیسا؟ اس جینز کے اندر ایوری تھنگ از کوڈڈ. کیا ہائٹ رہیں گی, کیا کلر رہیں گا, کون سی بیماری آ سکتی, کون سی ڈسیبلٹی ہو سکتی اس کو, انہیں کس حد تک ہوشیار نکل سکتا, دانت کیسے آئیں گے, چوکڑا کیسا رہیں گا. ابھی الحمدللہ وی ہیو ایڈوانس ٹو دیٹ لیول ناؤ. ہے کہ نہیں ہے؟ مان رہے نہیں مان رہے؟ آپ لوگ سمجھ کے سن رہے میرا آنسر یا آپ کیا نالج ہے بول کے سن رہے؟ سمجھ رہے نا جو بولنا چاہ رہا ہوں. تو ایک تقدیر تو آپ کی کمیونٹی کے حساب سے ہو گئی, انسانوں کی کمیونٹی تو آپ انسانوں کے حساب سے بنا دیے گئے. دوسری تقدیر آپ کے اندر ڈال دی گئی, وہ جینس کے اندر, اور اسی میں طے ہے آپ کی ماں کون ہوگی, آپ کا باپ کون ہوگا, آپ کا بیٹا کون ہوگا, آپ کی بیٹی کون ہوگی. یہ ڈیسائیڈڈ اللہ کی طرف سے. اس میں آپ کا میرا کوئی بالکل عمل دخل نہیں ہے, کہیں بھی عمل دخل نہیں ہے. کچھ کر سکتے اس میں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. پیدا ہوتے آپ ارے یہ اماں کہیں کو میرے کو بولے, کوئی اماں بولی آج تک ارے یہ کہیں کو انہیں پیدا ہوا بھائی میرے کو. آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں آپ سے محبت کری, پیدا ہوتے ہی ماں محبت کری. ساتھ میں وہی جینس کے اندر ایک چیز اور کیا ایڈ کرے اللہ تعالیٰ, انسانوں کو انسٹنکٹ جو لرننگ ہے وہ ڈال دیا وہ جینس کے اندر. انسٹنکٹ لرننگ مطلب جبلت, بیسک انسٹنکٹ بولتے نا. بلی چوہے کا شکار کر رہی, کہاں پہ جا کے ٹریننگ لی؟ کہیں بھی نہیں لی. کینگرو, آپ لوگ یہ آسٹریلیا کا جو کینگرو ہوتا اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے ایوریج معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ 6 فیٹ to 7 فیٹ ہوتی ایوریج. کینگرو کی ہائٹ بول رہا ہوں میں, 6 سے 7 فیٹ کا رہتا انہیں. لیکن کینگرو کا جب بچہ پیدا ہوتا کتنا پیدا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 30 سینٹی میٹر, چھوٹی اسکیل کے اوپر پیدا ہوتا. اس کا بچہ 30 سینٹی میٹر کا پیدا ہوتا ہے وہ کینگرو کا, جس کی ہائٹ بعد میں 6 سے 7 فیٹ ہو جاتی. آپ کبھی ڈسکوری چینل پر یا نیشنل جیوگرافی پر دیکھیے اس کی ڈاکیومنٹریز, ایسا ماں کے پیٹ سے زمین پہ گرا, گرتے ہی پہلا کام کیا کرتا معلوم ہے, چڑھ لیتے ہوئے ماں کے پاؤچ میں چلے آتا کینگرو کے. اب اس کو یہ کون بتائے وہاں جا کے پاؤچ میں بیٹھنا ہے اس کو. انسان کا بچہ کیا کرا معلوم ہے آپ کو؟ پیدا ہوتے ہی ماں جیسے ہی چھاتے سے لگائی دودھ چوسنا شروع کرا. چوسے تو دودھ آتا, کون سکھایا اس کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ تقدیر کے حصے ہیں جنس میں ڈال دیے گئے آپ کے. ایک تقدیر انسان ایسا, شیر ایسا, ہاتھی ایسا, سمجھ میں آ گیا؟ انسان بھونکیں گا نہیں, بات کریں گا. کتا انسانوں کے جیسا بات نہیں کریں گا, انہیں بھونکیں گا. سمجھ میں آ رہا؟
یہ ایک تقدیر کا حصہ ہو گیا. دوسرا یہ پورے چیزیں آ گئی. تیسرا تقدیر کا حصہ یہ حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین انسان کو نیک اور نیکی اور برائی کرنے کی صلاحیت اندر ڈال کر چھوڑ دیے اور اس کے اوپر اس کو جو زندگی دیے اس میں آزادی دیے کہ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اپنی محنت سے چن لے. ایک انسان ہے جس کے پاس نیکی کرنے کے لیے 300 کوئنس رکھے ہوئے, دوسرے کے پاس 1000 رکھے ہوئے, کسی کے پاس 500 رکھے ہوئے, برائی کرنے کی بھی ایکول دیتے چلے گئے اس کے ساتھ. اس کے بعد اب اس کو کیا کرے, تقدیر میں ایک وقت, یہ تقدیر میں طے کرے وقت, اللہ اس کا طے کر کے بولے یہ جو تیرا وقت ہے اب تو چن اس میں اپنی ادھر یا ادھر سے کون سی کوئن لیتا لے. اور جب حساب کتاب ہوں گا تیرا تو تیرا حساب کتاب کن کن چیزوں پہ ہوں گا. ایک, کیا چنا تھا کے حساب سے حساب ہوں گا. ایک, کیا چنا تھا کے حساب سے حساب ہو گیا. دوسرا, اتنے چن سکتا تھا اتنے کم کیوں چنانے کیوں. میں تو 1000 کی صلاحیت والا بنایا تھا, تو صرف 300 کیوں لیا. اس کو عربی میں بولتے ہیں سین عین یا, صحیح کرنا. صحیح, جس چیز کے پیچھے انہیں محنت میں لگا, ادھر سے کوئنس لے رہا یا ادھر سے لے رہا, کس چیز کی صحیح میں لگا تو زندگی میں تیری, اور جس چیز کے تو صحیح میں لگا تھا اسی صحیح کے ساتھ میرے سے آ کے ملیں گا. سمجھ میں آیا. دیکھیں, 2 حصے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ماں کون بنے گی, بابا کون بنے گا, اولاد کون ہوگی, یہ تو اختیار میں نہیں ہے. رزق, پیسہ, دولت, یہ سب طے ہے. آپ کو کس چیز کے اوپر آزادی دی گئی, آپ کے اندر نیکی اور برائی کے کوئنہ چھوڑ دیے گئے. ناؤ یوز اٹ وتھ یور پاور. یہ ہے وہ جو انسان کو اختیار دے دیا گیا. یہ ہے وہ امتحان جو لیا جائے گا قیامت میں, یا دنیا میں چھوڑا گیا امتحان میں. یہ ہے جس پہ حساب اور کتاب ہوں گا قیامت کے دن. سمجھ رہے, یہ جو راستہ آپ کا چننے کا ہے اور محنت کرنے کا ہے, یہ جو راستہ آپ کو چننے کا ہے اپنی زندگی کا, انسان کل جا کر اللہ رب العالمین سے یہ نہ کہے کہ, مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے سے پہلے, یہ جو ہمارے اسپیس میں لوگ جاتے نا, کیا بولتے ہیں لوگوں کو, ایسٹروناٹس. تو ایسٹروناٹ کو اسپیس میں جب بھیجا جاتا تو ایک اسپیس کرافٹ میں بھیجا کے جائیے بھائی 7 دن کے بعد ملیں گے, 1 ہفتے کے بعد ملیں گے بول کے بھیجتے. آپ لوگ بولو بھائی کیا کرتے ہیں, معلوم نہیں معلوم, پوری ٹریننگ دیتے. وہ گریوٹی کے حساب سے کیسا رہنا ہے, کھانا کیسا کھانا ہے, وہاں پہ آپ فارغ کیسا ہونا ہے, سونا کیسا ہے. اسپیس میں آپ اسپیس کرافٹ کے باہر جا کے درست کر رہے ہیں, باہر نکل گئے آپ تو اپنے آپ کو کنٹرول میں. ٹریننگ دیتے کہ نہیں دیتے؟ وہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو, وہ پورے ماحول کے ساتھ, یہ ٹریننگ دینا بھیجنے والے پہ فرض ہے کہ نہیں, ذمہ دار ہے نا. اللہ تعالیٰ بندے کو یہ جو چوائس دیے, اس چوائس کے ساتھ اس کو ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری تھی. تو جس طرح آپ اسپیس کے ایسٹروناٹ کو ٹریننگ دے کے اسپیس میں بھیجنے سے پہلے سورہ اعراف میں نے تمام روحوں کو جمع کیا. یہ کب کی بات ہے؟ تمام روحوں کو. کس کی روح ہے؟ رسولوں کی روح ہے, انبیاء کی روح ہے, فرعون کی روح, آپ کی میری سب روحوں کو جمع کر دیا اور سوال کیا, جب میں بھیجوں گا بتاؤ کس کی عبادت کر کے آؤ گے؟ سب نے کہا اے اللہ آپ کی عبادت کریں گے. تو قرآن گواہی دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو بتایا گیا تم کو بھیجے جانے والا ہے. اور یہ کب ہوا؟ یہ جب ابھی آدم علیہ السلام کا مٹی کا سانچہ بنا ہی نہیں تھا. یہ تو تب کی بات بتائی جا رہی. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں, اس وقت وہ جو روحیں تھی وہاں پہ, جو روح جس سے وہاں محبت کری, یہ دنیا میں انہیں ملتا بھی اس سے محبت بھی کرتا, یا ملا نہیں
تو کم سے کم اس کی محبت میں گرفتار رہتا، جس کی روح وہاں پہ ملنی تھی محبت سے. تو صحابہ کی روحیں نبی سے ملی، محبت میں رہ گئی. مومنوں کی روحیں نبی اور صحابہ سے شاید ملاقات کر لی تو ان سے محبت میں رہ گئیں، اور بعض کی روحیں خانوں کی محبت میں اٹھیں گی اس دن. ہمارے آئیڈیل تو خان تھے، انہوں کان میں بالی پہنے تو ہم بھی پہنے، انہوں چڈی پہنے تو ہم بھی پہنے، انہوں بال ایسے کٹائے تو ہم بھی کٹائے، انہوں چوٹی ڈالے تو ہم بھی ڈالے. آپ جس کو کاپی کر رہے سمجھ جاؤ کہ آپ کی روح وہاں پہ ان سے متاثر ہوئی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ جو آپ کو جب چھوڑے زمین پہ لا کے، تو اب ذمہ داری کس کی ہے آپ کو ہدایت دینے کی؟ لازم ہے جو آپ کو اسپیس میں بھیج رہا اس کی ذمہ داری ہو گئی پورا بندوبست کر کے دینا. جو رب زمین پہ بھیج رہے پورا بندوبست کرے. سب سے بڑا بندوبست یہ کرے کہ میرے بندے جس چیز پر تیرا حساب کتاب ہونے والا ہے تو اس کی فکر کر، کیونکہ رزق دولت یہ طے ہو گئی ہے تیرے لیے. تو کچھ بھی کر لے، ایک دانہ اضافہ نہیں لا سکتا تو. اور دنیا کچھ بھی کر لے، جو تیرا دانہ تیرے پاس پہنچنے والا ہے اس کو روک نہیں سکتی تیرے سے. تیرے لیے ہدایت کا سامان کیا ہونا ہے؟ جنت میں کیسے جاؤں، جہنم سے کیسے بچ جاؤں. یہ تیرے ہدایت کا سامان ہے. یہ تیرے کو سمجھانے میں میرے نبیوں کو ایک کے بعد ایک بھیجتے گیا، یہاں تک کہ نبیوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، کتابیں دے کر بھیجا. اور جب تم لوگ میرے کتابوں سے بھی بدتمیزیوں پر اترے، لاپرواہیوں پر اترے، میرے پرانے شریعتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے، میری کتاب کو بدلے، خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس کو میرے نام سے لوگوں میں بیچے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، لعنت ہے ان کے اوپر جو اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے تھوڑا مال کما لے. دکانیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی آج؟ اور اچھا اب سمجھنا مشکل ہے، یہ کچھ بھی لکھ کے اللہ لکھے بلکہ کیسا چلا رہے لگا بول کے. اب سمجھنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کتاب کو ابھی نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کتاب کے معنی بیچ بیچ کے دکانیں چلا رہے غلط سلط. پوری کتاب کچھ بول رہی، وہی کتاب سے تم گمراہیوں میں ڈال رہے قوم کو پوری. پرانے زمانے میں جرت کر کے اللہ کی کتاب کو ہی بدل دیے. آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گمراہ، جاہل، گنہگار، منافق کیا کر رہے ہیں؟ کتاب تو نہیں بدل سکتے کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، سورہ فصلت آیت نمبر 42، سورہ نمبر 41. باطل آگے پیچھے سے کہیں سے نہیں آ سکتا اس کے. جو الرحمن نازل کیا وہ حفاظت کر رہا ہے اس کی. بولے تو وہ تو نہیں کر سکے، معنوں کو بدلنا شروع کر دیے، گمراہی میں ڈال دیے قوم کو پوری. تو یہی چیز دیکھیے، یہی چیز کی ذمہ داری تھی اللہ کی کہ جن کو بھیجے اللہ. کل ورنہ بندہ ڈر کے بولے گا اللہ میرے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 1000 یہ کوئنس لینا ہے یا یہ کوئنس لینا ہے میرے لیے. نہ صرف نبیوں کو بھیجے، اس حد تک اپنے نبیوں کی قربانیاں دلائے کہ جھاڑ میں رکھ کر نبی کو کاٹ دیے میرے بولے. ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا گزرا، ایک زمانے میں کیا کیا تکالیف پیش آئے. احد کی لڑائی، بدر کی لڑائی کا دن ہے آج. کیسی دعا ہے رقت انگیز، دل کو ہلانے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے لیے. اے اللہ اگر آج ہم کو فتح نہیں دیں گے آپ، قیامت تک زمین پر اللہ پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا. بولے اللہ اکبر. احد میں کیا ہوا پھر؟ سوچو کس کے ساتھ ہو رہا بھائی. آپ کی اور میری ماں کو اگر چھوٹی تکلیف آ گئی، میں زندگی کی پوری کمائی ایک جھٹکے میں بغیر سوچے دواخانے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. وہاں صحابہ کے ساتھ رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر بے ہوشی طاری ہے، جس کے لیے افواہ اٹھ گئی کہ نبی کا قتل ہو گیا، نعوذ باللہ. سر میں لوہے کی وہ جو ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، ایک شاخ چبھی اس کی، جو صحابی اس کو کھینچ کے نکالے ان کا داڑھ ٹوٹ گیا. تو سوچو کہ نبی صلی کس حد تک اندر تھی. یہ سب کچھ کرایا میں نبی اور رسولوں کو بھیجا کر کس لیے؟ تاکہ بندے تو جب واپس آئے تو یہ کچھ بھی نہیں بولنا کہ میرے کو معلوم ہی نہیں تھا اللہ کیا کرنا ہے. یہ جو تیرا حساب ہے، وہ جو تیرے کو ڈرایا گیا مالک یوم الدین، روز پڑھایا گیا تیرے سے
हिसाब लूंगा मैं तेरे से बराबर। उस दिन तो ये कोई बहाना देना ही नहीं तेरी तरफ से। ना सिर्फ किताब को बचाया तेरे लिए, नबी की सुन्नतों को बचाया तुम्हारे लिए। तेरे से मेरी मोहब्बत है, तेरे से मेरे से मोहब्बत है अल्लाह की, ये साबित करने के लिए बगैर तू और तेरी मां मखसूस तौर पे तेरे लिए मांगे के, तेरा बाप मखसूस तौर पे तेरे लिए मांगे के, तुझे पैदा करते ही मुसलमान पैदा करा, फिर भी तेरे को नहीं समझ में आया मेरी मोहब्बत तेरे से कितनी है। पैदा करते ही तेरे को मुसलमान पैदा किया, फिर भी तू नहीं समझी तेरे से मोहब्बत कितनी है मेरी। मैं तो कहीं भी पैदा कर सकता था तेरे को, और ना सिर्फ मुसलमान पैदा करके हिदायत पे रखा, बल्कि मैं तो चाह रहा था तेरे जरिए से कई और लोगों को हिदायत दूं, तो तू खुद गुमराही में पड़ गया। समझ में आया? तकदीर बनाया तू मुसलमान होगा, यानी ये होगा, फुला होगा, फुला होगा, तकदीर बनाया। और वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, उसने तकदीर भी बनाई और हिदायत भी दी। और हिदायत में आप में हर कोई जानते हैं, मालूम मेरे में आप में क्या सलाहियत है, इसके बावजूद हम हमारी सलाहियत इस्लाम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम यहीं पे रोकते हैं इसको। ये आयत नंबर 3 अभी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पर रोकते हैं सूरह आला की इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक आखिरी बात बता देता हूँ। कल मैं अल्लाह के बारे में एक मोजज़ाती बात बता रहा था कि अल्लाह का अलीफ निकाले तो लिल्ला होता, उसके बाद का लाम निकाले तो लहू होता, उसके बाद का लाम निकाल दिए तो हुआ होता। इसी तरह एक मिरेकल है, एक मोजज़ा है, और ये आप किसी को भी चैलेंज दे सकते हैं। 3 हुरूफ से एक पूरा सेंटेंस बना है। 3 हुरूफ है खाली। ABC से सेंटेंस कैसा बनाते हैं, लेकिन अलीफ लाम और हा से पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह बना हुआ है। ये खुद एक मोजज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।